السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت کو اختیار کر لیا تو بس وہ اپنے آپ کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو وہ بس اپنے آپ کے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول وہاں پہ بھیج نہ دیں۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اس آیت کریمہ کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو آدمی ہدایت پا لیتا ہے، جو آدمی حق کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے، جو آدمی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگتا ہے، تو اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے۔ اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو گیا، گمراہی کو اختیار کر لیا، تو اس کے گمراہ ہونے کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، دوسروں پر نہیں پڑے گا۔ سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کے بوجھ کو اٹھائے گا بھی نہیں۔ یہ اصل میں قانون جزا اور سزا کا ایک اہم ترین جز ہے، بہت ہی اہم بات ہے یہ، کہ اس روئے زمین پر جو انسان آیا ہے، یہاں جو وہ کرے گا وہ خود ہی اس کو بھرنا پڑے گا، جو بوئے گا اس کو خود ہی کاٹنا پڑے گا، دوسرے کا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ابھی کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہم ایسے سماج میں تھے کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، سارے گمراہ لوگ ہی تھے، اب ہم کیا کرتے، یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں انہوں ایسے علاقے میں تھے، ایسے سماج میں تھے کہ وہاں پر سبھی ویسے تھے، حضرت وہاں کیا کرتے انہوں، یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں چلنے والا ہے؟ اس لیے نہیں چلنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود ایک ایسا جو ہے ایسی فکر دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سنبھال سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، ہر چیز کو اپنے اوپر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر وہ چیز دیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو پورے کائنات کو چلانے والا ہے۔ ان تمام سوچ کے ہونے کے بعد بھی، اور باہر سے آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہے، نبی کی تعلیمات ہے، ان تمام چیزوں کو سن لینے کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم جس ماحول میں گزار رہے تھے وہ ماحول اس طرح کا تھا، ہم جس سماج میں تھے سماج کے لوگ ویسے تھے، یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کوئی آدمی بوجھ میں دبا ہوا ہوگا، گناہوں کے بوجھ میں، اور وہ آدمی دوسرے کو پکارے گا کہ ذرا آؤ میرے گناہ کا بوجھ تم تھوڑا سا اٹھا لو، لا یحمل منہ شیء، تو کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ ابھی ایک سماج ہے، سماج کے اندر سارے لوگ برائی کے راستے پر ہیں، سماج کے اندر سارے لوگ ناحق راستے پر ہیں، اور اس کا دیکھا دیکھی دوسرا آدمی بھی ناحق والے راستے پر چل رہا ہے۔ اب کل قیامت کے میدان میں پوچھا کہ نہیں ہمارے سماج میں جو ہے نا ایسے ہی لوگ کرتے تھے، اسی طریقے سے کرتے تھے، یہی انداز تھا عبادت کرنے کا، یہی فکر تھی عقیدے کی، اب ہم کیا کریں؟ وہاں کے بڑے بڑے مفتی صاحب بھی ایسے ہی تھے، وہاں کے بڑے بڑے مولوی صاحب بھی ایسے ہی تھے، وہاں کے بڑے بڑے پیر صاحب بھی ویسے ہی تھے، وہاں کے بڑے بڑے ذمہ داران اور امیر صاحبان بھی ویسے ہی تھے، تو ہمیں کیا کرتی؟ ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے نا، ہم کیا کرتے؟ ہم انہیں کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کہے گا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے سنا، وہاں پر سنانے والے نے سنایا کہ قرآن و حدیث کی پیروی میں ہی نجات ہے،
وہاں پر کہنے والے نے کہا کہ رسول کی اتباع میں ہی نجات ہے، وہاں پر کہنے والے نے کہا کہ فرقوں میں بٹنا شریعت کے خلاف ہے، ساری باتیں کہنے والے نے کہا، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں سنا، آپ نے اپنے سماج کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کوئی بوجھ میں، گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا بلائے گا کہ آؤ میرا بوجھ اٹھا لو، اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، لا يحمل منه شيء، کچھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ لیکن یہاں پر شریعت کا ایک اور اصول سمجھ لیجئے جو دوسری آیتوں سے اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13 میں فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ایک ایسا گناہگار بھی ہوگا جو اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے گا اور دوسرے کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ ہوگا لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والا۔ ابھی گئے نا ایک بہت بڑے علامہ صاحب، بہت بڑے فلاں جگہ کے فلاں ہیں وہ، اب ان کے پاس آپ گئے فتویٰ لے کر کے کہ حضرت یہ فتویٰ ہے، ذرا بتلا دیجئے کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے آپ کو قرآن و حدیث نہیں بتایا، حضرت نے آپ کو اپنے اکابرین کا فتویٰ بتایا کہ ہمارے اکابرین ایسا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اکابرین کا فتویٰ بتلا دیا، اور اکابرین کا جو فتویٰ تھا وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھا۔ حضرت کو معلوم ہے کہ اکابرین کا فتویٰ ہے، حضرت کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن و حدیث ایک الگ فتویٰ بتلا رہا ہے۔ حضرت نے اکابرین کے فتوے کو بتلایا، اب وہ بیچارہ ناسمجھ جس کو اتنا علم نہیں تھا، اس نے کہا کہ علامہ صاحب بتلا رہے ہیں، صحیح بتلا رہے ہیں، اس نے کوئی تحقیق نہیں کیا، علامہ صاحب کی بات کو لیا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے غلط عمل کیا، اس نے تحقیق نہیں کیا، اس کی یہ غلطی ہے۔ کس نے تحقیق کیوں نہیں کیا؟ اس کی یہ غلطی ہے۔ اب یہ غلط کام کرے گا جو اس کو گناہ پڑے گا، اس کے گناہ کا حصہ علامہ صاحب کو بھی آئے گا۔ یہ بات قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے ہوں گے اور دوسرے کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ ہم اس کو آپ کو دنیا کے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں، جو دنیاوی طریقے سے۔ مثلا آج کے ڈیٹ میں دنیا میں تھیٹر سب لگا ہوا، دیکھتے ہیں نا تھیٹر، جس میں جو ہے فلمیں دکھائی جاتی ہیں، جس کے اندر گناہ کے کام ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ جس آدمی نے اس تھیٹر کو ایجاد کیا ہوگا کسی زمانے میں، آج کی بات نہیں، بہت سالوں پہلے ایجاد کیا ہوگا، اس زمانے سے بے شمار لوگ اس تھیٹر میں جا کر کے گناہ کا کام دیکھ کر کے آ رہے ہیں، بے پردگی دیکھ کر کے آ رہے ہیں۔ اب جتنے لوگ اس بے پردگی کو دیکھنے جا رہے ہیں، وہ جو شروع کیا تھا نا، اس کا گناہ اس کو بھی پڑتا رہے گا۔ سبھی لوگوں کے گناہ کا حصہ وہ جو تھیٹر شروع کیا ہوگا اس کو بھی پڑتا رہا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اس دین کے معاملے میں کوئی ایسا عالم ہوگا، کوئی ایسا مفتی ہوگا، کوئی ایسا علامہ ہوگا، کوئی ایسا سجادہ نشین ہوگا، کوئی ایسا پیر صاحب ہوگا جو لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پر الگ فتویٰ دے کر کے، الگ حکم دے کر کے، الگ طریقہ بتا کر کے، الگ عقیدہ بتا کر کے لوگوں کو عمل کرنے کے لیے دعوت دے گا، اور لوگ بغیر سوچے سمجھے اس دعوت کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے، تو جو عمل کرنے والا ہوگا اس کو بھی گناہ پڑے گا، اور جو دعوت دینے والے ہیں، جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، غلط عمل کی طرف لے جانے والے ہیں، ان تمام کے گناہ کا حصہ یہ جو صاحب ہیں ان کو بھی پڑے گا، مفتی صاحب کو بھی پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کو ہدایت کے راستے پر لاتا ہے، اب جب ہدایت کے راستے پر لایا تو جو عمل کرے گا اس کا ثواب اس کو بھی پڑے گا، اور جو ہدایت کے راستے پر لانے والا ہے اس کے ثواب کا ایک حصہ اس کو بھی آئے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی کو گمراہی کے راستے پر لے جانے والا ہوگا تو گمراہی کے راستے پر جو چلنے والا ہوگا اس کے گناہ کا عذاب اس کو بھی پڑے گا، اور اس میں سے جو ایک حصہ ہوگا وہ یہ جو رہنمائی کرنے والا ہے اس کو بھی پڑے گا، اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جو کرے گا وہ بڑھے گا، اور جو کسی کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، گمراہی میں جانے والے کا بھی گناہ اس کو پڑے گا اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ جو آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اس کے اپنے لیے ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا وہ بھی اس کے اپنے آپ کے لیے ہوگا، اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے آگے مزید فرمایا
کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں ہم کسی بھی قوم میں عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ یہاں پیغمبر نہیں آیا، پیغمبر تو آیا الحمدللہ، محمد عربی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرصہ گزرا لیکن الحمدللہ آج ان کی تعلیمات آپ کے شہر میں بھی چل رہی ہے، چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ یہ قرآن حدیث ساری چیزیں آپ کے شہر میں بھی چل رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کیوں نہیں آیا، پہلے آپ کیوں نہیں لائے، آپ لے کر کے آ جاتے ہے کہ نہیں؟ آپ لے کر کے آ جاتے پہلے، اللہ نے جب مقدر کیا تھا آیا، اب تو ہدایت کا رستہ اختیار کرنا ہے، جو پچھلی زندگی گزر گئی وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے قرآن کریم میں فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، دیکھیے یہاں پر بے پردگی کی حساب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر جھوٹ اور غیبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر سود خوری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ کے قوم میں رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ دیکھیے رسول کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کیونکہ رسول کی اتباع جب انسان کرنا شروع کرے گا نا تو جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا، بے پردگی بھی ختم ہو جائے گی، بدکاری بھی ختم ہو جائے گی، غیبت بھی ختم ہو جائے گا اگر رسول کی اتباع کرے گا انسان۔ تب اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی جہنمیوں کا گروہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو سألہم خزنتہا، تو ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے گاؤں میں؟ کوئی بتانے والا تمہارے گاؤں میں نہیں آیا تھا کیا؟ کوئی سمجھانے والا تمہارے گاؤں میں نہیں آیا تھا؟ کوئی حق کا راستہ دکھلانے والا تمہارے گاؤں میں نہیں آیا تھا؟ تو کیا کہیں گے؟ قد جاءنا نذیر، بلا قد جاءنا نذیر، بالکل ہمارے گاؤں میں ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ابھی جھٹلانے کی بات ہم پہلے بھی بتلا دیتے ہیں، دو طریقے سے آپ بات کو جھٹلا سکتے ہیں، ایک ہمیں نہیں مانتی، ایک یہ ہے ہمیں نہیں مانتی، ایک جھٹلانے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا جب حق بات بتایا گیا تو چپ چاپ سے سن لیا، اس کان سے سنا اس کان سے نکالا اور بعد میں وہی کیا جو ہمارے من میں ہے، یہ بھی جھوٹلا نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، اس کو بھی جھوٹلا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی انکاری کیا آپ نے سنا حق بات، سن کر کے سمجھا اور سمجھنے کے بعد بھی نہیں کیا، اس کو بھی جھوٹلانا کہتے ہیں۔ پوچھیں گے جہنم کے داروغہ کہ کیا آپ لوگوں کے گاؤں میں کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے گاؤں میں ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہہ دیا کہ نہیں یہ سب بات صحیح نہیں ہے، رب کی طرف سے کچھ نازل نہیں ہوا ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی اصل میں دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً تم بہت بڑی غلطی میں تھے۔ الحمدللہ رسول کی تعلیمات بھی پہنچی ہے، ڈرانے والا بھی آیا ہے، صحیح باتیں سالہ سال سے بتائی بھی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اگر ہم لوگ نہیں مانیں گے، اس کے باوجود اگر ہم اپنے عمل کو درست نہیں کریں گے، اس کے باوجود ہم سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے ایسے ایکسیپٹ کرنے کے، ہم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر اللہ عذاب یا اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا عدل و انصاف ہے کہ اللہ نے فرمایا کسی بھی قوم میں عذاب ہم اس وقت تک نہیں بھیجتے ہیں جب تک کہ اس قوم میں ہم ڈرانے والے کو یا رسول کو ہم نہیں بھیج دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا